السلام علیکم۔ عید کے دوسرے دن کے پروگرام کے ساتھ نور العارفین صدیقی اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مہدی حسن نے کہا تھا عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اسی موقع، اسی رسم اور اسی دستور کی مناسبت کے ساتھ آج ہم نے اپنے مہمانوں کا انتخاب کیا ہے۔ دو پولیٹیکل رائیولز جو عمومی طور پہ ایک دوسرے سے خفا نظر آتے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی اتحاد بین المسلمین کی ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے عید کے دن ہمارے پولے سوالات کا جواب دیں گے اور ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ایشورنس ہے۔ تعارف کرایتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ بلوچ صاحب آف پاکستان پیپلز پارٹی، آپ اپنے فریم میں دیکھ رہے ہوں گے۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ سر، عید کی بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ حضور والا، عید کا دوسرا دن، پہلے دن جیب پہ کیا گزری، ذرا تھوڑا سا احوال اگر بتائیں فاروق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو آپ کے چینل کے توسط سے عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقینی طور پہ ایک ہمارا تہوار ہے اور اس کو ہمیں جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو منانا چاہیے۔ اور عید تو ظاہر ہے بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی کیا ہوتی ہے، ہمارے تو جیب پہ بوجھ ہی ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن بہر خوشی کے ان لمحات کے اندر خوش ہو رہنا چاہیے۔ جہاں اتنی انزائٹی ہے، اتنی ٹینشن ہے، یہ عید کے جو لمحات آتے ہیں یہ یونٹی بھی ہوتی ہے، پوری قوم ایک یونٹ بن کے ہوتی ہے، پوری قوم جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جاتی ہے، وہاں نماز پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، سلامتی کے لیے، امت کے لیے، اور پھر جو دنیا کے حالات ہیں ان حالات کے اندر اپنی امت کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جہاں ہمارے غزہ کے مسلمان ہیں، ایران کے ہمارے لوگ ہیں، اور جہاں جہاں امت جو ہے وہ ایک مشکل حالات کے اندر ہے، پھر یہ عید یقینی طور پہ جو ہے یہ بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنے قرب و جوار کے اندر جہاں غربا آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، ان کو جو ہے وہ اپنا حصہ سمجھنا، اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنی وہ ساری سہولیات فراہم کرنا جو آپ کو ملی ہوتی ہیں، ان میں سے قدرے جو ہے وہ شیئر کرنا، یہ ظاہر ہے اس کا بڑا اچھا پنچ لائن آپ نے دی، اگر آپ کو ملی ہوتی ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ مصطفیٰ بلوچ صاحب، سر کیسی گزری آپ کی عید اور جیب پہ کیا گزری، ذرا تھوڑا سا یہ تو بتائیے کیا رہا۔ سب سے پہلے تو نور العارفین آپ کو عید مبارک، فاروق صاحب کو، اور جو آپ کے ویورز ہیں ان سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ دیکھیں، روزوں کے بعد جو عید کا ایک تہوار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خوشیاں ہوتی ہیں اور ایک قسم کا انعام ہے جو روزے رکھتے ہیں روزے داروں کے لیے۔ جی بالکل ایسے۔ اور عید میں ظاہر ہے جیبیں تو ہلکی ہو جاتی ہیں، اور یہ صرف میرا عالم نہیں ہوگا، یہ آپ کے گھر پہ بھی، آپ کے یہ واحد موقع ہے کہ جب دل آپ کا مسرت سے بھر جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خرچ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے لائن نہیں دی آپ کی عیدی میں شو کے بعد دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عید کے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کو بھی جو ہے وہ خوشیاں بانٹیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو بھی عیدیاں دیں، جو میں سمجھتا ہوں شاید کسی وجہ سے اس چیز سے جو ہے وہ حالاتی طور پہ یا جس طرح جو ان کے معاملات ہیں ان حوالے سے معاشی طور پہ اگر وہ ہیو ناٹس میں آتے ہیں تو ان کو ذرا ایسے موقع پہ خیال رکھنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کو جو ایک محبت اور شفقت ہے وہ، کیونکہ بچوں کی عید ہوتی ہے تو بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جیسچر سب کو کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں سب کرتے بھی ہوں گے۔ اور میری بھی اپنی جو عید میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو فیملی کے ساتھ ایک وقت گزارنے کے بعد اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، اور جہاں پہ کوئی اگر فوتگی ہو گئی ہے تو وہاں پہ جا کے ان سے اظہار تعزیت کرنا دوبارہ، اور ان سے ملاقات کرنا اور ان کے پاس جانا، اور بزرگوں کی ظاہر ایک جو شفقت ہے، دعائیں ہیں وہ لینا، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو ایک مومنٹ ہوتا ہے، اور ہر پاکستانی کے لیے، اور ایک الگ ہی میں سمجھتا ہوں ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے۔ وہ شاید اتنا زیادہ آسانی سے ایکسپریس نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ہمارا کلچر ہے پاکستان کا، خصوصاً کراچی کا، تو اس طرح عید میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے کہیں بھی منائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایبسولوٹ۔ فاروق بھائی، ظاہر ہے پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں آپ کے پاس ایک آفس ہے، پبلک آفس آپ ہولڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کی کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اس سے قطع نظر جب عید آتی ہے، عید تہوار کو اس طرح کی خوشی کا موقع آتا ہے، رمضانوں میں وہ خواتین جیسے مارا لے کر کے پھرتی ہیں امیاؤں کو، شوہروں کو، خاوندوں کو،
کو ख़रीदने के लिए कुछ न कुछ बाज़ारों में। अब भी ये सितम बालाए सितम होता है आपके साथ? अब तो आपके पास टाइम नहीं होता होगा। नहीं, फैमिली को तो खैर टाइम देना चाहिए, शॉपिंग के लिए भी और दीगर चीज़ों के लिए। वो अलग बात है कि ये सुन के फैमिली कहेगी कि आप तो खाली वहाँ पे टॉक शो में बोलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब सियासी तौर पे बंदा और वो भी किसी पोजीशन पे आ जाए तो फिर उसके बाद हल्के के अंदर लोगों को टाइम दें। जैसे मेरी अपनी प्रैक्टिस है कि ईद की नमाज़ के बाद जो लोग कुर्ब जवार में मेरे हल्के के अंदर जिनका इंतकाल हुआ होता है उनकी फैमिली से मिलना, और कहीं अगर मिसहैप कोई हो गया वहाँ चला जाना, और जो बीमार हैं उनकी जो है वो इयादत के लिए चले जाना, इस काम को करते हैं। और फिर उसके साथ साथ फैमिली को भी ज़रा कुछ ना कुछ टाइम देना ही होता है, फैमिली को टाइम देते हैं। लेकिन कराची के खुसूसी तौर पे लोग, कराची के लोग जो वो कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, वो ज़्यादा उनके घूमने फिरने का ये होता है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के चले जाते हैं। ससुराल तो जाते ही हैं, ईद का दूसरा दिन ज़ाहिर ससुराल का दिन होता है कहते हैं लोग। और यहाँ बहन भाइयों के यहाँ और अपने चाचा मामू खाला इनके यहाँ ससुराल के यहाँ खुशदिली से जाते हैं या ले जाया जाता है आपको? नहीं, जाते हैं करीब। एक ये भी है कि वो अपने हल्के में, ये पता चल गया। अच्छा, दूसरा ये है कि इस ईद का एक बहुत बड़ा एक मैसेज होता है जो देना जो होना चाहिए और इसको याद भी करना चाहिए। और ये ईद का जो मैसेज है ना, ये हमें पूरी ज़िंदगी के लिए भी है। अब देखें कोई लिसानी बुनियादों पे कोई तकसीम नहीं होती ईद वाले दिन। ये नहीं कहता कि यार ये मैं वो हूँ और वो है, और मैं ये ज़बान बोलता हूँ और वो ज़बान बोलता है, मैं इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ वो उस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। सब मिलते हैं, अपनी कदूरतों को ख़त्म करते हैं। तो ईद ये मैसेज देता है, और ये ईद का त्यौहार हमें पैगाम भी देता है कि हम एक उम्मत बने और एक पाकिस्तानी कौम बने। हाँ ठीक है, हम सिंधी भी हैं, हम महाजिर भी हैं, हम पंजाबी भी हैं, हम पठान भी हैं, ये हमारी ये कबाइल हैं। ये कुरान के अंदर लिखा गया है कि हमने कबीलों में तकसीम तुम्हें शनाख्त की वजह शनाख्त पैदा की है, तुम्हें शनाख्त दी है, लेकिन इस शनाख्त की बुनियाद पे तकसीम नहीं करनी चाहिए लिसानी बुनियादों पे। तो ये ईद का दिन इसका पैगाम भी देता है कि आप गरीब है तो वो गरीब है, वो कोई भी ज़बान बोलने वाला है। अगर आप का कोई दोस्त है तो वो आपका दोस्त है, वो कोई भी ज़बान बोलने वाला है। इसकी सब का ख्याल रखना, और सियासी जो वाबस्तगियाँ होती हैं, इस वाबस्तगी को भी बाला ताक रख के जो हमारे अपने इश्यूज़ हैं, वो इख्तलाफ हमारी अपनी जगह पे कायम रहेंगे। ठीक है, नज़रियाती इख्तलाफ भी हो सकता है, सियासी इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन बहैसियत कौम ये दर्ज देता है कि जब कौम के ऊपर, जब पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आएगा, कोई इस तरह की आफत आएगी, तो पूरी कौम क्रिकेट मैच में भी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी बन जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। फिर जंग के अंदर क्या होता है? तो इसलिए ये दर्स हमें ये ईद भी देता है कि हमें पूरी एक कौम बनना है, ये सूबे और ये हमारी ज़बानें और ये हमारे कबाइल, ये हमें तफरीक नहीं करता। इनसे हमें तकसीम नहीं करता, हमें एक कौम बनाता है पाकिस्तानी, और हमारी फ़ौक़ियत हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब रखनी भी चाहिए, लेकिन हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसी ये हमारी। मुस्तफ़ा साहब, सर जब मैंने अपने मौजूद मेहमान से, अपने भाई से पूछा कि आप ससुराल खुशदिली से जाते हैं या ले जाए जाते हैं, तो उनके चेहरे पे मौजूद दर्द की लहरों ने मुझे बताया कि जो एक दिल पे गुजरती है उस एक रोज़। आप भी शादीज़दा, मेरा मतलब है शादीशुदा लोगों में आते ही हैं? जी मेरी। अच्छा, तो आप खुद जाते हैं बरज़ा और रग़बत के ले जाए जाते हैं? रिसेंटली शादी हुई है, तो मैं तो बिल्कुल खुशी खुशी अभी तो खुशी खुशी जाते तो गुड हो गया। बाकी आगे आने वाले सालों का जो है वो डबल ईद है ना, वक्त पे बाद में बताएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल फारूक साहब की एक बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि हमें ईद जब हम मनाते हैं तो हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम कौम और बाकी जो हमारे फ़िरके हैं या हमारी जो कबीले हैं उस पर हम तफरीक। और मैंने देखा है कल्चर नहीं है कराची में, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कराची इज़ मिनी पाकिस्तान। कराची में आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको मेरे हल्के में भी, मतलब आप अगर मैं आपको कभी विज़िट कराऊँ तो वहाँ पे हर तबके के लोग हैं, हर फ़िरके के लोग हैं, हर कौम के लोग हैं, और ईद के दिन जो है वो आना जाना, मेल मिलाप, और एक मतलब एक आपको लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव मैसेज है, और ये बहुत अच्छा मैसेज है हमारे जो
شہر میں جو ہے کراچی شہر میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظر آتا ہے عید کے موقعوں پہ. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عید پہ یونائٹڈ رہنا چاہیے. اور سب سے بڑا جو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی جو پاک فوج ہے جس کی کئی قربانیاں ہیں, جو ہمارے سولجرز ہیں جو عید کے موقع پہ بھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, جو عید کے موقع پہ بھی ہماری حفاظت کے لیے بارڈرز پہ ہماری سیفٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں ان کو بھی جو ہے وہ سیلیوٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان کی فیملیز کے ساتھ, جن کے فیملیز میں شہید ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بڑی ایک انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کراچی کے ہر شہید کے ساتھ, جو کیونکہ شہید کی جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایسے موقعوں پہ ایک ایموشنل ہوتی ہے, تو ایسے موقعوں پہ میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں جو پولیٹیکل پیپل ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, جو بھی ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور کرتے بھی ہیں, کراچی کا کلچر ہے, لوگ جاتے ہیں. سر اظہار یکجہتی کی آپ نے بات کی فاروق صاحب, سر اظہار یکجہتی کا پہلا مظاہرہ آپ نے جو ہے وہ بالکل گھر سے ہی شروع کرنا ہوتا ہے, یعنی پہلے بیگم صاحبہ سے اظہار یکجہتی, پھر ان کو عیدی بھی دینی ہوتی ہے. آپ کی شادی کو خدا نخواستہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ گھر سے تو باہر نکلے نا, عید میں گھر میں گھوم رہے ہیں آپ. سر عید ہے نا, مطلب عید میں تو گھر میں گھسنے دینا یار. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ شادی کو میرے خیال سے 16-17 سال ہوگا خیال سے. اچھا, اب تک تو زخم کافی گہرے ہو گئے, لیکن عیدی وغیرہ آپ نے کوئی شرح مقرر کی ہے یا مطلب اندھا دھن؟ نہیں, اندھا دھن تو نہیں کر سکتے. شرح کیا مقرر کیا آپ نے عیدی کی؟ بس رہنے تو کچھ چیزیں پردے میں, اس تو بہتر. چلو پردے میں. سر آپ کا تو نیا معاملہ ہے, مطلب آپ کچھ رکھا ہوا ہے ذہن میں؟ بس دیکھیں یہ ایسی سینسیٹیو باتیں ہیں نور عالفی صاحب, اس پہ ذکر نہ کریں. اور جو انفلیشن کے حالات ہیں اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کیا عیدی ہوتی ہوگی. باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, اس پہ جیب ہلکے ہو جاتے ہیں, اور اس پہ جو ہے ڈائن آؤٹ وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں. بالکل, یہ کیونکہ جو ایک آپ کا پورا سال ایک روٹین رہتا ہے, اس میں ایک بھاگ دوڑ اور کانسٹنٹ آپ کو ہلکے کے لوگوں سے ملنا جلنا, اور جو پارٹی کی مصروفیات اور ہلکی کی مصروفیات کے بعد عید ہی کوئی ایسا موقع ملتا ہے جس میں آپ کو 3-4 دن جو ہے وہ آپ ٹائم نکال سکتے ہیں فیملیز کے لیے. تو بس یہی ہے, اسی طرح عید گزارتے ہیں. آپ ایسے سوالات کر رہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا, جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ سمجھ لیں. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ اب حالات چینج ہو گئے ہیں. پہلے دیتے تھے, اب تو مانگ کے دینی پڑتی ہے. یہ حالات ہیں گھروں کے اندر نا. اللہ اکبر. اچھا, لیکن آپ کے میں نے یہ دیکھا جو بڑا کمنڈیبل آپ کا ایک الخدمت کا آغوش ایک آپ کا منصوبہ ہے, جس میں ان بچوں کو جن کے والدین نہیں ہیں, گلشن معمار میں آپ کا ایک بڑی زبردست میں نے وہ دیکھا آپ کا سینٹر, ان بچوں کے ساتھ بھی میں نے دیکھا حافظ نعیم صاحب بھی وہ جاتے ہیں, جا کے ان کے ساتھ عید مناتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی میں نے ذرا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا دیکھیں, ہمارے پاس پورے پاکستان کے اندر یہ آغوش سینٹر موجود ہیں. آغوش ہم نے لیا ہے ماں کی آغوش سے, اور اس کا نام ہم نے یتیم خانہ نہیں رکھا. جی. وہ یتیم بچے ہوتے ہیں, اور وہ یتیم بچے جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہوتے, ان کو ہم پہلی ترجیح دیتے ہیں. تو وہ پہلی ترجیح میں ہی بھر جاتا ہے وہ, کیونکہ لمیٹڈ سیٹ ہیں. تو یہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں الخدمت آغوش سینٹر, جہاں بچہ رہتا ہے, آتا ہے, اور بورڈنگ بھی وہیں کرتا ہے, اور ایک زبردست قسم کی اسٹینڈرڈ کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے. باہر اسکول بھی جا رہا ہوتا ہے, خود وہاں بھی اسکولنگ کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ کالج جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پروفیشنل ادارے جاتا ہے, ساری جو ہے وہ ذمہ داری الخدمت کی ہوتی ہے. الخدمت کیا ہوتی ہے؟ ڈونرز ہوتے ہیں جو اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں, الخدمت اس کا ذریعہ بنتی ہے. اور رمضانوں کے اندر ہم نے عید شاپنگ کرائی ان کو پورے پاکستان کے اندر, اور وہ شاپنگ ان اپنی فیملی اور اپنے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ آتے ہیں. 2 طرح کے الخدمت کے جو ہے وہ لوگ ہیں موجود, ایک تو آغوش میں جو رہ رہے ہیں وہ, اور دوسرے ہیں جو کراچی شہر کے اندر رجسٹرڈ ہے ہمارے پاس, اور اس کی تعداد بھی تقریباً 14,000 کے قریب ہے, جو پورے کراچی کے اندر رجسٹرڈ ہیں. ان کی ماؤں کے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے آتے ہیں, اور ان کو عید پر جو ہے وہ 6,000 روپے کا واچر اور 1,000 روپے عیدی, یہ 7,000 روپے اور 6,000 کا واچر ان کو دیتے ہیں. اور ایک جو ہے وہ سپر اسٹور سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے, کچھ پیسے وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں, اور آزادانہ ان کو شاپنگ کا موقع دیتے ہیں کہ اپنے کپڑے
اپنے جوتے اور اپنی بچیاں جو ہیں وہ اپنی کچھ جیولریز کے سامان. زبردست. یہ کام یہاں اس کراچی کے اندر کئی سالوں سے ہو رہا ہے. اس دفعہ تو مجھے موقع نہیں ملا لیکن میں پچھلے سال رمضانوں میں گیا تھا اور میں نے بھی شاپنگ میں, کیونکہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں روز, ہمارے یہاں صحافی بھی آتے ہیں, ہمارے کچھ آرٹسٹ بھی آتے ہیں, اور منیم ظفر صاحب نے بھی جا کے جو ہے ان کے ساتھ کیا. تو یہ ہم مسلسل انٹیکٹ کرتے ہیں. اور پھر عید کے موقع کے اوپر عید ملن پارٹی, رمضان میں روزہ کشائی, افطار پارٹیاں, یہ سب ان کے جو ہے آغوش سینٹر میں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو کپڑے جو ہے وہ لینے کے لیے آزادانہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے, اور ان کی مائیں جو ہیں وہ گھروں سے لے کے آتی ہیں, وہ لوگ جو گھروں پہ رجسٹرڈ ہیں. تو لوگ ہیں ظاہر ہے, اور کراچی اور پاکستان وہ ملک ہے, کراچی وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ, میرے خیال سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے. لوگ دیتے ہیں, لوگ سہارا بنتے ہیں, اور الخدمت جو ہے وہ سہولت کار ہوتی ہے اور لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ان کے امانات اور دیانت کے ساتھ ان کے پیسوں کو ان لوگوں تک پہنچاتی ہے. سر اسی طرح سے ایک آدمی کراچی کے قلب میں عوام میں خوشیاں بانٹ رہا تھا, ان کو حلیم گھونٹ کے کھلا رہا تھا, ان کو نہاریاں کھلا رہا تھا, ان کے لیے مہندیاں لگوا رہا تھا. آپ نے اس کو برسر روزگار نہیں رہنے دیا, آپ ہنس رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس نے وہ خواتین کے لیے چوڑیوں کے اسٹال لگائے ہوئے تھے, آپ نے وہ برباد کر دیا. اب ایک نیا پولیٹیکل اپوائنٹی جو ہے وہ آ رہا ہے. سر کیا ملا آپ کو کسی کی نوکری کو جو ہے وہ غصب کر کے, کچھ فرمائیں گے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو فیصلہ ان کی جماعت کا تھا, لیکن یہ بہتر ہے کہ وہ عید اس دفعہ اپنے گھر میں حلیم بنا رہے ہوں گے اور یہ سارے معاملات وہ گھر پہ ہی کر رہے ہوں گے, تو اچھا ہے, تھوڑا فیملی ٹائم مل رہا ہے. تو نہال صاحب سے شاید ریسیپیز وغیرہ کا تبادلہ شاید ہو سکتا ہے, ہو رہا ہو. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, عید کے موقع پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ہر عید پہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں, اورفنز ہوتے ہیں, ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس ڈنر پہ ان کو بلایا جاتا ہے. ان کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب ہر بچے سے ملتے ہیں, ان کو وقت دیتے ہیں, ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ وہ جو جسر دکھاتے ہیں, اس سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے عید کے موقع پہ. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی, ہر جماعت, ہر انسان میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں اپنا ایسا کردار کر رہا ہے, نبھا رہا ہے, اور جس سے یہ معاشرہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پہ میرا میسج ایک یہ بھی ہے ویورز کو آپ کے, کہ جو آپ کی ذاتی رنجشیں ہیں کسی کے ساتھ بھی, چاہے آپ کے اپنوں کے ساتھ ہوں, چاہے آپ کے پرایوں کے ساتھ ہوں, اس کو ختم کریں. عید بہت ایک بہترین موقع ہے, جس موقع پہ میں سمجھتا ہوں اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. آپ عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد پہلا کام آپ یہی کریں, جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رنجشیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. ان کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ دل پگھل جاتے ہیں. ایسے ہی تو بہت ہمیں تو بڑوں نے, بزرگوں نے یہی ایگزیکٹلی وہ ایک اوور ویلمنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ اگر کسی سے ناراضگی ہے بھی تو آپ جا کے گلے ملیں گے تو وہ ساری ناراضگیاں بھول جائے گا. بے شک, ٹھیک ہے, یا آپ اس کو جو ہے وہ کہیں باہر کھانے پہ لے جائیں گے تو وہ ساری ناراضگی بھول جائے گا. تو یہ ایسا موقع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کر لیا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کیا ہے تو ابھی بھی موقع ہے. آپ آج لے جائیں, آپ عید کے تیسرے روز لے جائیں, یا آپ جو ہے وہ ملاقات کریں, ایک فون کال کر لیں, تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو میسج جاتا ہے. ناظرین, گفتگو سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. فاروق صاحب, سر 16-17 سال طویل عرصہ ہوتا ہے شادی کو, اس عرصے میں کھانا وانا پکانا تو آ گیا ہوگا کم از کم, انڈے کی حد تک سے تو بات آگے نکل گئی ہوگی, اتنا تو اعتراف کر لیں. اور عید پہ اتنا ایک دن تو ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو بھی, بچوں کو اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی ڈش بنا کر کے کھلاتے ہوں گے, یقیناً 16-17 سال سے ان کے کہہ رہا ہوں.
نہیں ویسے کوئی عیب نہیں ہے اگر آپ یہ کرتے ہوں. میں نے کب کہا؟ ہاں اگر آپ یہ کرتے ہوں ہاں. لیکن کیونکہ میں نہیں کرتا اس لیے میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ٹی وی پہ بیٹھ کے. آتا نہیں ہے کرنا؟ نہیں انڈے ونڈے تلنا تو آتا ہی ہے. اچھا. اور کھانا بھی بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں؟ ہاں کیونکہ کرونا میں انہوں نے بنایا ہے. وائف کو کوارنٹائن کر دیا تھا تو میں کچھ نہ کچھ بناتا بھی تھا تھوڑا بہت. اچھا. تو وہ ویسے بھی باہر جاتے ہیں آؤٹنگ واؤٹنگ کے لیے تو بیٹھ کے بنا لیتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں کھانے میں کوئی رغبت کہ عید کے دن کا کوئی پیٹرن نسخہ ہے کہ جو عید کے دن تو ہونا ہی ہونا ہے، کچھ ایسا ہے؟ نہیں وہ شیر خورما وغیرہ جو میٹھا ہوتا ہے وہی ہے. باقی شیر خورما کون سا؟ وہ بالکل پتلا، وہ جو مسلسل چلے جا رہا ہوتا ہے؟ وہ والا جو یار وہ تو مجھے بڑا مطلب اب میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا. مہنگائی کی اچھا میں تو نہیں، مہنگائی کی وجہ سے نہیں، خدا کی قسم میں تو کچھ گھروں میں ایسے بھی گیا ہوں کہ جہاں وہ جب لا کر کے انہوں نے دیا میں نے کہا بھائی اس کو پینے کے لیے کچھ لا کے دو. یہ کھینچے کیسے آدمی؟ نہیں دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ ٹریڈیشن ہے. کچھ ہوتا ہے جو اٹھا کے پیالے سے پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے چمچ سے کھایا جاتا ہے. یہ دو الگ الگ طرح کے ٹریڈیشن ہیں. اردو اسپیکنگ میں دونوں جگہ مل جائیں گے آپ کو، کراچی کراچی شہر میں دونوں ملیں گے. اور وہ اس لیے نہیں بنتے پتلا کہ وہ پانی ڈال دیا انہوں نے زیادہ، بلکہ وہ ہوتے ہی بنتے ہی ان کے پتلا ہے. تو وہ دونوں طرح کے چلتے ہیں. اور اچھا اس میں بعض دفعہ تو دل چاہتا ہے غوطہ لگا کر کے آدمی تلاش کرے سوئیں اس میں کہاں ہے. گھر کا کام کرنے میں اور اپنا کام کرنا سنت نبی ہے. اور آپ اگر آپ برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں گھر کے، تو نور عارفین صاحب آپ بالکل صحیح کرتے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں. میں اسپیشلسٹ ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے. شادی کے بعد باقاعدہ میں اینکر بننے کی اداکاری فرما رہا تھا. اس وقت پارٹ ٹائم اینکر تھا، پروڈیوسر تھا ویسے میں. تو میری والدہ کی طبیعت ناساز تھی، میری بیگم کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی. تو میں گھر سے جھاڑو پوچھا برتن یہ سب کر کے نکلتا تھا. بس میں بیٹھ کے پھر آفس جاتا تھا، وہاں جا کر کے پھر منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر کے اور کسی کا کوٹ مانگ کر کے پہن کر کے پھر میں ذوالفقار مرزا ایکسیٹرا کا میں نے انٹرویو کیا. تو میں نے الحمدللہ وہ دن دیکھے. کوئی مجھے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اب ہم سے؟ ہاں اوبویسلی. اچھا سر آپ کو بھی کھانے پینے سے رغبت ہے یا جو مل جائے جو بھیڑ دیا جائے وہ آپ شوق کر لیتے ہیں؟ اب کراچی میں رہتے ہیں تو کھانے پینے کے تو شوقین ہیں بالکل، ایسا تو ہو نہیں سکتا. باقی یہ ہے عید کی کوئی خاص اسپیشلٹی؟ عید میں کیونکہ میری والدہ اردو اسپیکنگ ہے ماشاءاللہ، اور ایک جو کلچر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سب ایک ہمارا مکس وہ ہے کلچر. تو اس میں جو شیر خورما ہے وہ بھی وہی روایتی، اور قورمہ ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، اور شامی کباب ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو لوازمات ہیں شہر کراچی کے. یہ قوامی سوئی سے شغف نہیں ہوا کبھی؟ نہیں یہ کم ہے. ہاں وہ اب ہے، ہاں دودھ ڈال کے بھی پیتا ہے نا. ہاں لیکن وہ زیادتی ہے اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ زیادتی ہے دودھ ڈالنے سے. وہ ہمارے بہنوں کو ہم نے پہلی دفعہ آفر کی تھی تو اب وہ نیا نام آ گیا اس کا. ہاں کنافہ نہیں کھایا آپ نے؟ یار میرے تو سر کے کئی فٹ اوپر سے گیا ہے. اسی کی ایک جدید قسم ہے، پیسے بڑھا کے اتنی سی سوئیاں. اچھا ویسے وہ بریانی کے ساتھ جو ہم نے زبردستی کی ہے وہ دیکھ کر کے ہمارے بھائیوں کو مندی کے نام پہ، میری تو سمجھ میں نہیں. بریانی تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایک ایسا سینسیٹیو پوائنٹ ہے کراچیائٹس کے لیے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. کافی لوگ جو ہے وہ بریانی کو کمپیئر کر رہے تھے لاہور کے پلاؤ سے. میں نے کہا یہ تو آپ نہ ہی کریں کیونکہ دیر از نو کمپیریزن. وسیم اکرم جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ جو بریانی کراچی میں ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو پھر تو لیکن آپ سے ایک گلا ہے آج ہم دونوں کو گلا ہے کہ نہ آپ نے کوئی ہمارے لیے کوئی شیر خورما رکھا ہے یہاں پہ، نہ کوئی آپ نے کوئی سنیکس رکھے. آپ ایک گلاس پانی پلا کے سر بس وہ میں اب شرمندگی کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں. مطلب آپ پہ ایک ڈیو ہے، ایک دعوت آپ پہ ڈیو ہے. فقیر بالکل حاضر. فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے. اب اس کی ڈیٹیل میں مت جائیے گا سر، اب تھوڑا سا آگے لے کر کے چلتے ہیں. مثال ایک دن یا 2 دن جب بھی آپ گھر پہ ہوں، بچوں کو اویلیبل ہوں، فیملی کو اویلیبل ہوں، تو مصروفیات کیا ہیں؟ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، کچھ گیم وغیرہ کھیلنے کا اتفاق ہوتا ہے، یا کوئی پرانی ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، کیا کرنے کا اتفاق ہے؟ ویسے آپ اگر حقیقت بولیں گے تو بچے بھی ناراض ہوتے ہیں، فیملی بھی ناراض ہوتی ہے اس سے کہ یہ موبائل گھر پہ بھی آ کے نا اس موبائل نے بڑا کر بالکل ایسے ہی. تو ہر گھر کا یہی حال ہے. یہ ہم چاہتے بھی ہیں اس سے نکالتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نکال لیں. تو کوئی پرانی میموریز ہوں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، بچوں سے پوچھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے گھر کے اندر، اور یہ ہونا چاہیے. اس موبائل کو سائڈ میں رکھ کر کوئی ڈرامہ وغیرہ پرانا، کوئی جیسے ہم لوگ پی ٹی وی نہیں، اس طرح سے کوئی شغف نہیں ہے. بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کی
ویڈیوز موبائل میں دیکھ لیتے ہیں جو ہسٹری کے حوالے سے ہیں, ہماری تاریخ موجود ہے, وہ کر لیتے ہیں کچھ, یا کتابوں پہ کوئی ڈسکشن ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ. تو ڈراموں کا اور فلموں کا کوئی شعبہ ہے نہیں, اور نہ ہی اس طرح کا کوئی ٹی وی کلچر ہے گھر کے اندر, ٹی وی موجود نہیں. اچھا ماشاءاللہ زبردست. اب تو خیر بہت کم رہتے بھی نہیں لگا, اب تو ہاں بہت کم لوگ لیکن میرے یہاں پچھلے کوئی 4-5 سال سے نہیں ہے ٹی وی. اچھا, تو کسی خاص وجہ سے اس فیصلے پہ پہنچے آپ؟ نہیں, خاص وجہ سے تو نہیں, ٹی وی ہے موجود, بس نہیں چل رہا. نہیں چل رہا تو پھر وہ تھوڑا سا پرابلم بھی ہو گئی, تو نہیں چل رہا, بس نہیں چل رہا. بچوں کو بھی موسیقی وغیرہ سے کوئی شغف ہے, کوئی خود کچھ گنگناتے ہیں, کچھ شعر وغیرہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں, شعر و شاعری سننے کا شوق ہے, لیکن اس پہ اس طرح عبور حاصل نہیں ہے جیسے ماشاءاللہ آپ کو حاصل ہے. لیکن بالکل میوزک اور یہ جو آپ کا جو ہمارا کلچر ہے ڈرامہ کا, جو پی ٹی وی کے ڈرامے پرانے ڈرامے تھے, تو ان ڈراموں کو کبھی کبھی ایسا موقع مل جاتا ہے ریوائیو کر کے آپ فیملی کے ساتھ جو ہے اس کو آپ سیلیبریٹ کریں, دیکھیں. میوزک پہ کیا پریفرنس ہے؟ میوزک میں فتح علی صاحب, نصرت فتح علی صاحب. جی 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 جی. اور آج کے حساب سے آپ کہیں تو ٹھیک ہے, پاپ میں آپ کو عاطف اسلم اور اس طرح کے جو سنگرز ہیں جو کنونشنل سنگنگ کر لیتے ہیں, بٹ جب آپ کو کلاسک کی طرف جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں نصرت فتح علی خان صاحب کے علاوہ مہدی حسن صاحب سے کبھی ان کی میں نے جو ہے وہ کچھ, میں باہر تھا یورپ سائڈ میں ٹریول کر رہا تھا, تو لانگ ڈرائیو پہ جو ہے وہ میرے بھائی ہیں, ان کو بڑا شوق ہے ان کی غزلوں کا, تو انہوں نے مجھے 2-4 ایسی غزلیں سنائی تھیں, مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن فینومنل, میں کہتا ہوں کہ لیجنڈ ایسی سر. اب آپ یہ سوچیے کہ مہدی حسن کے جب پاؤں چھو رہا ہے جگجیت سنگھ اور غلام علی مل کر, بالکل, تو مہدی حسن کیا بھلا ہوگی. بالکل بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان جیسی جو پرسنالٹی تھی, ان جیسا آرٹسٹ, اور ان کی جو ایک آواز میں ایک آپ کہیں کہ بالکل ایسی ڈیپتھ اور ایسی ایک مطلب آپ کہیں کہ ایک نیچرل ان کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا, گاڈ گفٹڈ تھا. بالکل ایسے, تو اس کو تو پوری دنیا میں ان کو ایک آئیکن کی حیثیت میں رکھا جاتا ہے. تو یہ لیجنڈز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قدر کرنی چاہیے. اور عید کے موقع پہ بھی ایسے کئی آرٹسٹ ہیں, ان کی غزل میں آپ کو ریفر کرتا ہوں, ذرا اتفاق ہو یہاں سے جاتے ہوئے تو ذرا لگائیے گا. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے, یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے. یہ غزل فرام دا بگننگ جب تک یہ ختم نہیں ہوتی, اگر آپ کو اپنے شہر سے باہر آنے دے تو جرمانہ مجھ پہ عائد ہو. اچھا, نہیں بالکل, اس کو آپ سنیے گا ذرا اس کو. سر, آرٹ کی جب بات ہو رہی ہے تو پرفارمنگ آرٹ سے ہی وابستہ ایک شخصیت جس نے جب ایک یو ٹرن ان کی زندگی میں آیا, اور اس یو ٹرن نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا, دنیا آج ان کی تکریم کرتی ہے. بات کر رہا ہوں میں جنید جمشید صاحب مرحوم کی. کس رائٹ ٹرن سے لیفٹ ٹرن تک وہ آئے, کیا بیچ میں کچھ ان کی گزری, ظاہر ہے وہ ساری ویڈیوز سب نے سنی ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جب یو ٹرن دکھایا, اس یو ٹرن کو جس طرح سے انہوں نے اڈیپٹ کیا, اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں جیسا نوازا. پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جو ان کو وارمتھ ملی عوام کی طرف سے, پبلک کی طرف سے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اسٹیج پہ ان کو کبھی مل سکتی تھی. ڈو یو ریئلی تھنک؟ نہیں, یقینی طور پہ جنید جمشید تو ظاہر پاکستان کا سرمایہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے زندگی میں تبدیلی پیدا کی تھی, انقلاب اس کو کہتے ہیں, انقلاب. اور وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں نا کہ جب میں سوچ رہا تھا تو پھر میں نے گیا, پھر واپس پلٹا, پھر گیا, پھر واپس پلٹا, پھر ایک وقت آیا کہ میں نے بولا نہیں یار اب واپس ہی پلٹ جاؤں. تو واپس پلٹے وہ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو تھاما ہے, تو ظاہر ہے وہ رزاق ہے نا. بے شک. اور بولے مجھے سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تو اسی کے ذریعے سے کھاتا کماتا ہوں, یہی میرا معاش ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ان کا ہاتھ پکڑا, اور بولے مجھے اس کی فکر بھی نہیں تھی, معاش کی فکر سے آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ظاہر ہے وہ ایک لیجنڈ تھے. ان کے وہ دل پاکستان سن لیں, یا ان کی نعتیں اور ان کی ہم سن لیں, میرا دل بدل دے. ہاں, مطلب آپ آج بھی سنتے ہیں تو آنکھوں میں پانی. تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شہادت کی, ظاہر ایک حادثہ ہوا, اس شہادت کی, ان کو شہادت ہوئی اور شہادت حاصل ہوئی, اور ظاہر ہے پوری قوم اس پہ فخر کرتی ہے. تو اس طرح کے لیجنڈس ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے لیکن یہ جو بدلتا ہے نا دل, اور یہ جو ہدایت ملتی ہے, انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے,
یہ خود بخود نہیں، فری فنڈ میں نہیں، پھوکٹ میں نہیں ملتا. یس یہ ظاہر ہے اس کے دل کے یو ہیو ٹو اسٹرائیو فار اٹ. ہاں بالکل ایسے آپ اس کے حقدار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ملتا ہے. اگر آپ اس کے حقدار نہیں ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ایک تکریم نہیں کر سکیں گے اس چیز کی. اچھا دیکھا یہ گیا ہے کہ عمومی طور پر میں چلے اپنے حساب سے بات کر لیتا ہوں کہ جب آپ ہار جاتے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا، جب کوئی چیز کوئی رشتہ کچھ نہیں رہ جاتا، جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر آپ کو تھامتا ہے سب سے الگ کر کے. اور پھر جب اللہ رب العزت آپ کو تھامتا ہے تو پھر وہ جو معاملہ بنتا ہے، وہ جو تعلقات استوار ہوتے ہیں، وہ اس کا میرا خیال ہے اس کا کوئی نظیر کہیں دنیا میں ہے ہی نہیں. کہ اگر اللہ رب العزت سے آپ کا ایک رشتہ استوار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور پھر آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ یار اب میں امان میں ہوں. کبھی اس طرح سے کچھ محسوس ہوا؟ جی بالکل، بہت دفعہ، اور کئی ایگزامپلز مطلب آپ کے آس پاس بھی نظر آتی ہیں جس سے آپ کو یہ ایک مطلب احساس ہو جاتا ہے کہ مطلب اصل چیز یہی ہے، باقی ساری چیزیں بے معنی ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ ہر کسی کا کسی نہ کسی لیول پہ ہوتا ہے. آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ فلانا بندہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوگا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جب لائف میں بہت آپ کو ڈاؤن فال دیکھنا پڑتا ہے یا بہت آپ کے چیلنجز آتے ہیں تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ کو اللہ تعالیٰ سہارا دیتا ہے اور آپ جب اس سے آپ باہر نکلتے ہیں. دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ نا امید نہ ہوں. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ اگر کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو اس پہ کامیابی ہوگی. اور ایسے کئی مثال ہمارے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ برے وقت سے گزریں تو آپ کو پھر دوسرے کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی دیکھیں کہ کوئی اور بندہ برے وقت سے گزر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے بھی جائیں. آپ صرف ایک اسپیکٹیٹر ہو کے دیکھیں نہیں اس کو اور اس پہ تجزیہ نہ کریں. آپ اس کی مدد کے لیے بھی جائیں اور اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑے رہیں, چاہے ایموشنلی کھڑے ہوں چاہے فائنینشلی کھڑے ہوں, لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ایک موقع دیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اپنی آس پاس دیکھنا چاہیے, نظریں دوڑانی چاہیے. اور ایسے کئی لوگ ہیں جو خاموش رہتے ہیں, اپنے احساس اور اپنی جذبات کو نہیں ظاہر کرتے اور مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈھونڈ کے ان کے پاس جانا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. بے شک. تو اس طرح کے معاملات میں سمجھتا ہوں کئی لوگ ہیں, آپ کے ساتھ بھی گزرا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی گزرا ہے. اور عید کے موقع پہ تو میں کہتا ہوں کہ اس موقع پہ تو یہ چیز, یہ احساس آپ کے اندر بالکل ہونا چاہیے. اور اس احساس سے جو ہے نا آپ کئی لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو اس چیلنج سے باہر نکالے. جو چیز آئی ہے, میں اس کو اب زوال کہوں یا کیا کہوں, پہلے گھروں میں کچھ بنتا تھا کھانے کے لیے کچھ اچھا تو وہ پڑوس کے دروازے پہ دستک دے کر کے اور دیا جاتا تھا خاص طور پہ. لیکن اب جتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے یا جتنی ڈیولپمنٹس کا میں شکار ہی کہوں گا ہم لوگ ہو گئے ہیں, اب یہ چیزیں مفقود ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو عید پر بھی یہ چیزیں اب دیکھنے کے لیے خالی ملتی ہیں. دیکھیں عید پہ بھی دیکھیں نا, اب آج کل واٹس ایپ میسیجز پہ عید مبارک, پہلے وہ کارڈز ملتے تھے, کارڈز بھیجے جاتے تھے, بائی پوسٹ بھیجے جاتے تھے. اور مجھے جہاں تک یاد ہے میں اپنے والد صاحب کبھی غلط ایڈریس پہ چلے جاتے تھے, جوتے بھی پڑتے تھے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جب عید پہ جاتا تھا تو ان کے تو بہت بڑا سوشل نیٹ ورک تھا کراچی میں, اور وہ تینوں دن جو ہے وہ ان کے پاس مطلب ایک پورا فکس ہوتا تھا کہاں کہاں جانا ہے. ان کے پاس لوگ آتے بھی تھے لیکن وہ جاتے بھی تھے, اور وہ ہم سب کو لے کے جاتے تھے. انہوں نے ہمیں ایک یہ گرومنگ دی تو ہم جاتے تھے اور بڑا اچھا ویلکم کیا جاتا تھا ہمیں. اور وہاں پہ ہم کھانے بھی کھا رہے ہیں اور بڑا ایک اچھا انجوائے بھی کر رہے ہیں, عیدی بھی مل رہی ہے. اور عیدی کے لالچ میں تو اور زیادہ جاتے تھے ہم. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کلچر بہت حد تک ختم ہو گیا آلموسٹ. اور اب جو ہے وہ آپ لمیٹڈ اپنے سوشل یا فیملی سرکل میں ہی کہہ لیں کہ عید ملنے تو بڑی بات ہے, ورنہ تو آج کل وہ بھی فون کال یا واٹس ایپ اسٹیٹس پہ یا واٹس ایپ کارڈ جو بھیج دیے جاتے ہیں اس پہ. اب تو شادی کے کارڈ بھی واٹس ایپ پہ جا رہے ہیں. مطلب آپ وہ اس کی ایک میں ایسی مثال دوں, وہ کسی نے شادی کا کارڈ جو ہے وہ اس طرح واٹس ایپ پہ بھیجا تو سامنے والے نے
5,000 کا نوٹ کبھی جو ہے وہ ایسی واٹس ایپ پہ بھیجا کہ بھائی یہ قبول جیسے آپ نے انویٹیشن دی ہے ویسے ہماری طرف سے جو ہے وہ قبول کریں. اور بھائی آپ کا کارڈ کبھی غلط پتے پہ چلا گیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے؟ دور جوانی کی بات کر رہا ہوں. نہیں کبھی نہیں. کارڈ کا ٹائم ہی گزر چکا تھا ہمارے دور میں. کیوں؟ کون سا زمانہ تھا بھیا؟ نہیں کارڈ نہیں تھا اس وقت, یہی سوشل میڈیا آ گیا تھا. سوشل میڈیا آ گیا تھا. ہاں میں اتنا پرانا نہیں لگ رہا ہوں, لگ رہا ہوں آپ کو. اچھا, شادی آپ کی ارینج ہے؟ جی ارینج ہے. اچھا کتابوں اگر سر اتنا, ایک تو شادی کے نام پہ آپ شرما جاتے ہیں, میں تو خدائی سے میری چیخیں نکلنے والی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کتابوں کی اگر ہم بات کریں, ایک تو ریلیجیس اینگل ہو گیا, شعر و شاعری وغیرہ سے کبھی کوئی شغف رہا, کسی کو پڑھا, کسی کو کبھی نہیں پڑھا تو ہے. ظاہر علامہ اقبال کو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال کو. سر علامہ اقبال کو تو میرا نے بھی پڑھا ہے, اللہ کا خوف کرے اس سے آگے بڑھے ذرا. نہیں اس نے بھی ایک دفعہ بیٹھ کے آپ علامہ اقبال کی بے توقیری نہ کریں خدا کے لیے. خدا کی قسم میں آپ کو لنک بھیجوں گا. نہیں وہ ظاہر ہے, وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال کی بے توقیری نہ کریں. علامہ اقبال تو ظاہر ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس صدیق میں ویسا شاعر بھی. لیکن 98% لوگ وہ ہیں کہ جو علامہ اقبال کا نام کوٹ کرتے ہیں, لیکن اقبال ہوتے نہیں ہیں. سر کے بہت اوپر سے گزر جاتے ہیں. وہ ہے تو صحیح, مشکل تو ہے, ایسا نہیں ہے کہ مشکل نہیں ہوتی, لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ شغف نہیں رہا. لیکن ظاہر ہے وہ بھی انقلابی شاعری, کوئی اس طرح کی شاعری وہ پڑھی ہے, لکھی ہے. اور انقلابی شاعری تو فیض نے بھی کافی کی ہے. جی وہی پڑھ لیتے ہیں. غالب ہیں, جالب ہیں, جالب سب سے اوپر ہیں. جی سب سے اوپر تو ظاہر ہے جالب بھی ہیں اس میں. جی تو وہ سیاسی اس میں کیونکہ اس میں ہیں, تو کیونکہ آپ لوگ تو اسپیچ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو عوام کو انٹریکٹ یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بس. اچھا مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی. تقاریر فی البدیہہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کچھ ہوتی ہیں جو تیاری کرنی ہوتی ہے اس کی, جیسے بجٹ پہ اگر اسپیچ کرنی ہے وہ تو ظاہر فی البدیہہ تو نہیں ہو سکتی, وہ تو تیاری کرنی پڑتی ہے. اور بہت ساری چیزیں, بہت ساری قرارداد ایسی ہوتی ہیں جو اسی وقت آتی ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن اپنی قرارداد ہوتی ہے تو اس کی پہ بندہ تیاری کر کے جاتا ہے. لیکن فی البدیہہ تقریر بہت ساری کرنی پڑتی ہیں, اور وہاں کی بھی ہیں. میں اسمبلی کا کبھی سوچا تھا کہ یہاں آ کر کے یہ ایک پولیٹیکل ڈیسٹینیشن آپ کا مقدر ہوگی, سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلہ لیا یا بس حادثاتی طور پر آ گئے؟ نہیں, اس میں دو چیزیں ہیں. کیونکہ میری فیملی بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل, میرے والد صاحب کا آلموسٹ 50+ ایئرز ہو گئے ہیں سیاست میں. تو 1967 سے لے کے ہی از دا فاؤنڈنگ ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی بنانے والوں میں سے ہیں وہ. تو جو حالہ کنونشن ہوا تھا اس میں وہ تھے. تو اس ٹائم سے لے کے ہی واز اے ینگسٹ ممبر ایٹ دیٹ ٹائم. 25 ایئرس کی ایج میں صوبائی وزیر بنے تھے وہ. تو تب سے لے کے اب تک ظاہر ہے ایک وہ گھر میں ایک وہ کلچر دیکھا تھا, ایک پولیٹیکل موومنٹس اور وہ سارے الیکشنز اور ساری چیزیں, اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو وہ چیزیں ایک کہیں نہ کہیں اندر ایک انسپریشن تھی. ایک وہ تھا کہ ہر بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتا ہے, تو وہ ایک انسپریشن تھی کہ کاش میں بھی اس طرح پاپولر ہوں, میرے پاس بھی لوگ آ کے بیٹھے ہیں, تو مجھے بھی لوگ آ کے جو ہے نا وہ ملیں جلیں. تو وہ ایک وہ تھی, لیکن اتنا کلیئرٹی نہیں تھی کہ ایگزیکٹلی ایسا ہوگا. وہ میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا اور اس پہ چلنے کی کوشش کی, محنت کی, اور حلقے میں محنت کی, لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بڑھایا. اور ناٹ جسٹ اس وجہ سے کہ میرے فادر ایک پولیٹیکل لیڈر رہے ہیں, لیکن اپنی حیثیت, اپنی جو کوششوں سے کاوشوں سے ایک اپنا نام بنانے کی کوشش کی. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس حد تک اگر نہیں جا سکے تو کم از کم اس جیسا کچھ کر دکھائیں. لیول پہ تو آ کر کے. جی فاروق بھائی, کوئی ریمارکس, کوئی میسیج آپ عید کا عوام کو دینا چاہیں اس ایک پیڈسٹل سے تو حاضر؟ نہیں ظاہر ایک دفعہ پھر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں عید کی خوشیاں جو ہے وہ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہی ہے کہ یہ عید خوشیوں کا تہوار ہے, اس میں خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور کوشش کریں کہ لوگوں کو پریشانیاں کم کرنے کی جو ہے وہ ذریعہ بنیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے اور ان لوگوں کے حق میں بھی بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں انشاءاللہ. مصطفیٰ صاحب. بالکل, اس میں آپ کے ویورز کو پیغام یہی ہے کہ خوش رہیں, خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں, اور اپنے آس پاس کی جو لوگوں کی محرومیاں ہیں اس کو بھی ذرا نظر رکھیں. ان کی محرومیوں میں اگر آپ تھوڑا بہت بھی کنٹریبیوٹ کریں
تو وہ ان کے لیے بہت کچھ ہوگا. بے شک. تو ایک پازیٹیو میسج میں دینا چاہتا ہوں, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں, لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اگر کلیکٹیولی کوشش کرے تو کافی حد تک مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل حل ہو جائیں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, مہمانوں سے کی گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے, بشرطِ زندگی اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.